عقل کہاں سے آئی؟ اذان فجر کے بعد تمام پرندوں نے آنکھیں کھول کر اللہ کریم کی حمد و ثنا پڑھی اور دانہ چگنے کے لیے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ جنگل کے درمیان میں بنے ایک علاقے کے پرندے تھے۔ ان پرندوں میں چڑیا، کبوتر، طوطے، فاختائیں اور ہدہد شامل تھے۔ ان پرندوں کا آپس میں بہت اتفاق تھا۔ انہوں نے الو کو اپنا سردار چنا ہوا تھا، جس کی عقل اور سمجھداری نے سب کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ الو بہت عمر رسیدہ ہو چکا تھا، مگر اس کی باتوں سے عمر بھر کا نچوڑ ملتا تھا۔ اس سے پہلے کہ سورج کی کرنیں زمین کو روشن کرتیں، پرندوں نے الو سے ملاقات کی اور دانہ چگنے کی اجازت لے کر مقرر کردہ جگہ کی طرف اڑنے لگے۔ نیلے آسمان پر پرندوں کا یہ غول اکٹھا ہو کر اڑ رہا تھا اور سب کی نظریں نیچے زمین کی طرف تھیں۔ یہ سبھی پرندے اڑتے ہوئے ایک دوسرے کے آگے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں جانب اڑ رہے تھے۔ تمام پرندے خوراک کی تلاش میں تھے۔ ان کی نظریں زمین پر دانہ دنکے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ یہ تمام پرندے مختلف نسل کا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی بھرپور مدد کرتے تھے۔ اڑتے ہوئے یہ تمام پرندے جنگل کی حدود سے باہر کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ جب وہ ایک کھیت کے اوپر سے گزرے تو چند پرندوں نے کھیت میں دانے بکھرے دیکھے۔ انہوں نے باقی پرندوں کو اس کھیت کا بتایا اور خوشی سے چیخے، آؤ ساتھیو، ہم زمین پر اترتے ہیں۔ وہ دیکھو نیچے کھیت میں دانے بکھرے پڑے ہیں، آؤ سب ساتھی نیچے اتریں اور خوب پیٹ بھر کر دانہ چگ لیں۔ ان پرندوں کے غول میں الو سردار کا خاص ساتھی طوطا بھی موجود تھا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اس کی پرواز اور ہمت کسی جوان پرندے سے کم نہیں تھی۔ طوطے نے جب نیچے کھیت کی طرف غور سے دیکھا تو چلایا، ارے ساتھیو، رک جاؤ، کوئی بھی پرندہ اس کھیت میں مت اترے، یہ دانے کسی شکاری نے بکھیرے ہوئے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ ان دانوں کو چگنے گیا تو وہ کسی مصیبت میں ضرور پھنس جائے گا، اس لیے اس کھیت کے بجائے ہمیں آگے کہیں اور دانہ چگنا چاہیے۔ طوطے کی بات سن کر تمام پرندے بولے، اس بوڑھے کا دماغ چل گیا ہے، اور نیچے زمین کی طرف بڑھنے لگے۔ کیونکہ تمام پرندے بھوکے تھے اور کھیت میں بکھرے دانے دیکھ کر وہ بے چین ہو چکے تھے اور بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تمام پرندوں کو طوطے کی نصیحت پسند نہ آئی اور وہ کھیت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب طوطے نے دیکھا کہ کوئی بھی پرندہ اس کی بات کو سچ نہیں مان رہا اور سب کھیت کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے کھیت میں اتر آیا۔ سب پرندے بھوکے تو تھے ہی، اس لیے وہ سب کھیت میں اترتے ہی دانے پر ٹوٹ پڑے۔ تمام پرندے جلدی جلدی دانہ چگ رہے تھے۔ بے صبری سے ایک دوسرے سے زیادہ دانہ چگتے ہوئے انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ وہ سب ایک مضبوط جال میں پھنس چکے ہیں۔ یہ دانے واقعی شکاری نے کھیت میں بکھیرے ہوئے تھے اور دانوں پر اس نے جال بھی بچھا رکھا تھا۔ دانہ کھا کر پرندوں نے جب اڑنا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ سب جال میں پھنس چکے ہیں۔ ان کے پاؤں جال کی تاروں میں الجھے ہوئے تھے۔ جب ان کو اصل صورتحال کا پتہ چلا تو وہ بہت گھبرائے، پر پھیلائے اور پھڑپھڑانے کی کوشش کی، مگر جال کی تاریں اتنی مضبوط تھیں کہ اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب تمام پرندوں کو قید اور موت نظر آ رہی تھی۔ چڑیاں تو اپنے بچوں کو یاد کر کے رونے لگی تھیں، جن کو وہ اپنے گھونسلوں میں چھوڑ کر آئی تھیں۔ کبوتر بھی اپنے ننھے منھے بچوں کو یاد کر کے شور مچا رہے تھے۔ اس وقت بوڑھا طوطا، جو خود بھی جال میں پھنسا ہوا تھا، بولا، میرے ساتھیو، تم سب نے میری نصیحت سنی مگر عمل نہیں کیا، بلکہ اسے میرا پاگل پن کہا۔ یہ اسی غلطی کی سزا ہے کہ ہم سب اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مگر اب ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے کچھ سوچنا ہوگا۔ میں اگر چاہوں تو خود کو ابھی آزاد کر کے واپس چلا جاؤں، مگر تم سب میرے دوست ہو۔ ہمارے سردار نے آپ سب کو اپنا سمجھا ہے۔ پرندوں نے طوطے سے کہا کہ وہ سب اس کی نصیحت پر عمل نہ کر کے بہت پچھتا رہے ہیں۔ اگر اس وقت وہ سب اس کی بات پر عمل کر لیتے تو اس مصیبت میں کبھی نہ پھنستے، مگر چونکہ اب وہ سب مصیبت میں پھنس چکے تھے، اس لیے ایسی کوئی ترکیب سوچنی ہے چاہیے جس سے سب کی جان بچ سکے۔ انہوں نے کہا، طوطے میاں، یہ جال بہت مضبوط تاروں سے بنا ہوا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں جو اس کو کاٹ یا توڑ سکے۔ آپ ہی کچھ ترکیب بتائیں جس پر عمل کر کے ہم سب بچ جائیں۔ ہم سب کو غلطی پر بہت پچھتاوا ہے۔
बूढ़े तोते ने कुछ सोचकर कहा, ये जाल वाकई बहुत मजबूत है। इस वक्त एक ही तरकीब है जिस पर अमल करके हम सब बच सकते हैं। अगर वो तरकीब कामयाब हो गई तो सब यकीनन बच जाएंगे। वो तरकीब ये है कि हम सब मिलकर एक बार जोर लगाएं और जाल को अपने साथ ले उड़ें। सब परिंदों को तोते की यह तरकीब बहुत पसंद आई और वो सब मिलकर बोले, हम सब ऐसा ज़रूर करेंगे। क्या हुआ जो हम एक नस्ल या एक जिसामत के नहीं हैं, मगर हम सब मिलकर जोर लगाएं तो ये जाल अपने साथ उड़ा कर ले जा सकते हैं। हम सब एक बार फिर जोर लगाएंगे। तमाम परिंदों में एक नया जोश आ गया था। अभी परिंदे तोते की बताई तरकीब पर अमल करने का सोच रहे थे कि उन्होंने शिकारी को अपनी तरफ आता देखा तो घबरा गए। उन्होंने तोते की तरफ देखा तो वो गुस्से से बोला, मेरी तरफ क्या देखते हो साथियों, तैयार हो जाओ, सब मिलकर जोर लगाओ ताकि हम जाल उड़ा कर ले जाएं, वरना वो देखो शिकारी हमारी तरफ ही आ रहा है, जो हम सबको पकड़ लेगा और कैद करके शहर में बेच देगा। बूढ़े तोते की बात सुनने की देर थी कि तमाम परिंदों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और एक ही बार जोर लगाकर ऊपर आसमान की तरफ उठे और जाल को अपने साथ उड़ाकर ले गए। तमाम परिंदे अपनी तमाम ताकत को यकजा करके आसमान की तरफ उड़ रहे थे। शिकारी ये मंजर देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे क्या खबर थी कि कमज़ोर परिंदे जो बहुत छोटे छोटे हैं यूं मिलकर अपनी जान बचा लेंगे। उसने तो जब हर नस्ल के परिंदे को अपने जाल में फंसे देखा तो बहुत खुश हुआ था, मगर अब तमाम परिंदे अपनी जान बचा चुके थे, बल्कि वो इसका जाल भी अपने साथ ले गए थे। शिकारी ये मंजर देखते हुए अपना सर पकड़कर खेत में बैठ गया और तमाम परिंदे जाल को उड़ाकर अपने जंगल में ले गए, जहां उन्होंने चूहे को बुलवा कर जाल कटवाया और आज़ाद हो गए। रात को जब उल्लू ने ये सारा वाक़या सुना तो तमाम परिंदों को खूब डांटा जो उन्होंने बूढ़े तोते की नसीहत पर अमल नहीं किया, और फिर तमाम परिंदों को खूब शाबाश भी दी जो उन्होंने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करके अपनी यकीनी कैद और मौत से खुद को बचा लिया। अच्छे बच्चों, बुजुर्गों की बातों पर अमल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बड़ों की नसीहत पर अमल करके हमेशा मिलकर हर मुसीबत का मुकाबला किया जा सकता है।